بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جون بروز جمعرات ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما اور وفاق المدارس کے صدر کی بدفعلی کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس کے بعد جو اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اب اس کی گرفتاری کے لیے جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، میں آپ کو صرف وہ ایف آئی آر پڑھ کے سناؤں گا۔ اور ایف آئی آر میں جو کنٹینٹس آف ایف آئی آر ہیں، جو اس میں مدرجات ہیں اس درخواست کے، وہ اتنے دل دہلا دینے والے ہیں کہ کیا اس کے بعد بھی یہ جو خاص طبقہ ہے یہ صرف مذمت تک رہے گا یا معصوم بچوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے اور اتنے مقدس ایک عہدے کو جو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کے خلاف یہ خود جہاد نہیں کریں گے؟ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں 2 کیسز کا مختصر حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ آصف پیش ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو شیخ سجاد صاحب ہیں، جو کہ ڈیوٹی جج تھے پہلے اور ایڈمن جج ہیں اس وقت احتساب عدالت کے، انہوں نے خواجہ آصف کے کیس کو اپنی عدالت میں ہی ٹرانسفر کر لیا تھا۔ اب خواجہ آصف کی حد تک جو جج ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور جو باقی بڑے تھے پیراگون ریفرنس والے خواجہ برادران یا شریف خاندان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو کیسز ہیں وہ ججز ابھی تک تعینات نہیں ہوئے، لیکن خواجہ آصف کے جج صاحب موجود ہیں۔ آج جب عدالت میں پیش کیا گیا خواجہ آصف کو، آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کل بھی خواجہ آصف کی ضمانت پر سماعت ہوئی ہے، اور اس میں نیب کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر ہم جو ریفرنس ہے وہ منظوری کے لیے، فائنل اپروول کے لیے اسلام آباد جو ہیڈ کوارٹر ہے نیب کا وہاں پہنچ چکا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے اپروول آ جائے۔ اس کے بعد عدالت جو ہمارا یہ جو نیب کی درخواست ہے، یہ جو ضمانت کی درخواست ہے، اس کو سنیں، جس پر عدالت نے کمنگ منڈے کے لیے ان کی درخواست ضمانت کی جو سماعت اس کو ملتوی کیا تھا۔ آج جب خواجہ آصف عدالت میں پیش ہوئے، خواجہ آصف کی حاضری لگائی گئی، تو نیب حکام سے عدالت نے پوچھا، تو نیب حکام نے احتساب عدالت کو بھی یہی بتایا کہ ریفرنس ہماری طرف سے تیار ہو چکا ہے اور فائنل اپروول اور سگنیچرز کے لیے اسلام آباد گیا ہوا ہے، اور وہ اگلے چند دنوں میں جو اپروول کے بعد آ جائے گا اور ہم عدالت میں جمع کروا دیں گے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو تفتیش شروع کی تھی، ہم نے جب تفتیش شروع کی تھی تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے جیسے ہم تفتیش کرتے گئے، ایسی ایویڈنس اور ایسے ثبوت ہمارے سامنے آئے، ایسے گواہان ہمارے سامنے آئے، ایسے بینک اکاؤنٹس ہمارے سامنے آئے، ایسی جعلی ٹرانزیکشنز ہمارے سامنے آئیں کہ جن کو دیکھ کر جو والیوم ہے، جو حجم ہے اس ریفرنس کا، وہ بہت بڑھ گیا تھا، اور اس کی تیاری پر ہمیں وقت لگا، وہ ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے میں وقت لگا، ان گواہان کے بیانات قلم بند کرنے میں وقت لگا، اس میں کچھ وعدہ معاف گواہ ہیں، ان کے بیانات ہم نے قلم بند کیے، اور اب ہم یہ جو ریفرنس ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیں گے۔ تو عدالت میں خواجہ آصف نے اپنے وکلاء سے اپنی ضمانت کے حوالے سے پوچھا، یہ بھی پوچھا کہ آنریبل جو بینچ ہے اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کیا لگ رہی ہے، مجھے ضمانت دی جائے گی نہیں دی جائے گی، جس پر ان کے وکلاء نے بھی خواجہ آصف کو بتایا کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت نے نیب سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے جب ملزم کو بلایا ہے تو کتنی دفعہ ملزم آپ کے سامنے پیش ہوا ہے؟ اگر تو نیب وہ سارے نوٹسز عدالت میں جمع کروا دیتا ہے جس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نیب نے بارہا بلایا ہے اور اکثر ملزم پیش نہیں ہوا، شامل تفتیش نہیں ہوا، تو پھر تو عدالت یہ بات سمجھ جائے گی کہ ملزم کا جیل میں ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے خلاف جو کیس ہے اس کی تفتیش مکمل ہو سکے اور کیس آگے چل سکے۔ اور اگر عدالت کو یہ لگا کہ جو ملزم ہے وہ کافی دفعہ اس کیس میں پیش ہو چکا ہے اور مزید شامل تفتیش ہونے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ریکوائرڈ ہو، تو اس وجہ سے وہ ضمانت بھی دے سکتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی مشاورت کی گئی، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی لیڈر خواجہ آصف کو ملنے نہ آیا، اور عدالت نے 3 جولائی تک خواجہ آصف کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس میں توسیع کر دی۔ شہباز گل کے خلاف ہتک عزت کا ایک استغاثہ فائل کیا گیا تھا، اور البراق کمپنی کی طرف سے اور ایئر وے کے ایک پروگرام میں شہباز گل نے الزام لگایا تھا ان کی نالائکی، نااہلی اور شہباز شریف کے ساتھ ان کا جو گٹھ جوڑ تھا اور نون لیگ کے ساتھ جو گٹھ جوڑ تھا، اور جیسے انہوں نے جو میٹرو بس کے لیے جو انہوں نے گھپلے کیے اور انہوں نے کرپشن کی اور انہوں نے عوام کو لوٹا،
اور اس نون لیگ کے 5 سالہ دور میں اور پھر جو اب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تب سے جو فرق آیا، واضح فرق آیا کرایوں میں، اور ان کو جو ٹھیکہ دیا جاتا تھا تو اس بنیاد پر الزام لگایا تھا کہ یہ سارے کے سارے وہاں کھا پی رہے تھے اور یہ انجوائے کر رہے تھے نون لیگ کی حکومت میں۔ تو اس پر البراق کمپنی کے جو مینیجر تھے، پاکستانی مینیجر، انہوں نے ایک استغاثہ فائل کیا تھا، اور پھر آپ جانتے ہیں اس مینیجر کے خلاف خود فراڈ کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور وہ جیل میں بھی گئے تھے۔ شہباز گل کے خلاف استغاثہ میں آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں شہباز گل نے بریت کی درخواست دی ہوئی ہے، اور استغاثہ میں کیونکہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور ساتھ ہی بریت کی درخواست چلی گئی ہے، تو عدالت نے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کیس کے اندر کوئی جان ہے یا نہیں ہے، اور آیا ملزم کو جو شہباز گل اس میں ملزم ہے، کیا اس کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ مزید آگے لے کر چلنا ہے، یا اس میں کوئی ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آگے ٹرائل چلایا جا سکے۔ تو عدالت نے بریت کی درخواست پر فائنل جو آرگومنٹس ہیں 5 جولائی کے لیے فریقین کو آج حکم جاری کر دیا کہ وہ 5 جولائی کو اپنے اپنے جو ان کے آرگومنٹس ہیں وہ عدالت میں پیش کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو جمعیت علماء اسلام فے کے نائب امیر۔ اب میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ان کے نام کے 3 حصے ہیں۔ مفتی اس کے نام کے ساتھ آتا ہے، عزیز الرحمن ان کا نام ہے۔ اتنا خوبصورت نام ہو اور پھر اتنا ایک قابل عزت عہدہ ہو اور کام ایسے ہوں، تو ایسے شخص کا نام لیتے ہوئے بھی بطور مسلمان ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کے بچوں کو دین سکھانا تھا، لیکن انہوں نے بدبختی کی وہ انتہا کر دی ہے کہ اب کون ان کے پاس بچوں کو پڑھنے بھیجے گا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کو ہر دوسرے دن ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جو یہ باڈیز ہیں جو اوپر بیٹھی ہیں، جو مدارس کو چلاتی ہیں یا مدارس کے نظام کو دیکھتی ہیں، کاش وہ اس کے خلاف جہاد کرتیں، کاش وہ ان لوگوں کو ایسی مثالی سزا خود دلواتیں اور ان کو ڈیفینڈ نہ کرتیں، تو آج یہ جو معاشرے کے ناسور ہیں، جو آج ہمارے پیارے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ جاتی اور معصوم بچوں کے ساتھ یہ جو درندگی کے واقعات ہیں یہ ختم ہو جاتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور جب یہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں مذہب کی توہین ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہمارے دین پر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں ان کی غلط جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اس کی تو جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دینی طبقے ہیں جس طریقے سے ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی، جس طریقے سے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے ان کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی، ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرتے، اور سوائے زبانی مذمت کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور آپ اندازہ لگائیں 3 اس میں جو مختلف جو نوٹس ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے ہے، اوپر مفتی عزیز الرحمن صاحب لکھا ہوا ہے، ابھی تک وہ اس کو صاحب سمجھتے ہیں، اس سارے کارناموں کے بعد اس کو مفتی بھی لکھا جا رہا ہے، صاحب بھی لکھا جا رہا ہے۔ وہ جو مدرسہ تھا اس مدرسے کے جو محتمم ہیں وہ بھی ان کو انہی القاب سے پکار رہے ہیں، اور وفاق المدارس بھی ان کو انہی القاب سے پکار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مینٹیلٹی چیک کریں کہ اس کے بعد بھی کہ اس نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا، اب اس سے بڑھ کے یہ اور ظلم کیا ہو سکتا ہے، اور کیا یہ سب سے بڑا اس ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے، یا ہمارے مذہبی طبقے کے لیے جو اس معاملے پر خاموش ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے، اب یہ جو درخواست دی گئی ہے اس درخواست میں یہ نائب امیر ہے جمعیت علماء اسلام فے کا لاہور کا، اور یہ صدر ہے وفاق المدارس لاہور کا، اور جامع منظور الاسلام کے جو عہدیدار ہے مفتی کے عہدے پر فائز تھا، وہ اس کو جو ہے اس کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے سیکشن 377 جن کو ان نیچرل لسٹ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دفعہ 506 جو دھمکی آمیز یا گالم گلوچ کرنا یا دھمکیاں دینا، یہ اس کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ 17 جون آج یہ FIR درج ہوئی ہے، اور متاثرہ طالب علم نے بتایا ہے کہ اسے جامع منظور الاسلامیہ میں 2013 میں داخلہ ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات کے دوران مفتی عزیز الرحمن نے ان پر اور ان کے دوست طالب علم پر امتحان کے دوران کسی اور کو امتحان دلوانے کا الزام لگایا تھا۔ شکایت میں کہا کہ اس کے ساتھ ہی مجھ پر وفاق المدارس نے 3 سال تک امتحانات دینے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ساتھ اس درخواست گزار نے کہا کہ مفتی عزیز الرحمن سے معاف کر دینے کی التجا کی۔ متاثرہ لڑکے نے کہا کہ عزیز الرحمن نے کہا کہ اگر جنسی حرکتوں سے انہیں خوش کر دوں تو کچھ سوچ سکتے ہیں۔ یہ کنٹینٹس آف FIR میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
درخواست گزار نے مزید کہا کہ ان کے پاس جنسی زیادتی کا نشانہ بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ان کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اور وہ اس فیملی سے بلانگ کرتے تھے کہ اگر وہ بغیر پڑھے چلے جاتے تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے، اس لیے ان کو ان کی ناجائز جو خواہشات تھیں وہ ماننی پڑی۔ اس ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ مفتی عزیز الرحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان پر پابندی ختم ہو جائے گی اور امتحانات بھی پاس ہو جائیں گے۔ ساتھ مزید الزام لگایا کہ 3 سال گزر گئے اور اس عرصے میں ہر جمعے کو بدفعلی کرتے تھے اور لیکن مجھ پر پابندی ختم ہوئی، نہ امتحانات میں پاس ہوا بلکہ مزید بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا۔ متاثرہ طالب علم نے یہ بھی ایف آئی آر میں لکھوایا کہ مدرسے کی انتظامیہ کو شکایت کی تو انہوں نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا اور عزیز الرحمان بزرگ اور نیک سیرت شخص ہیں یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ہی جھوٹا قرار دے دیا۔ اس کے بعد مفتی جو عزیز الرحمان کی بدفعلی کی ریکارڈنگ ہے وہ پیش کی، اس کے باوجود وفاق المدارس العربیہ کے ناظم کو دکھائی دی جس پر مجھے پھر دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، اور اب جب میں نے یہ ایف آئی آر درج کروانے آیا ہوں تو جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ اس مذکورہ جو ملزم ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں ہوش میں نہیں تھا اور مجھے کچھ پلا کے یہ ساری ویڈیو بنائی گئی ہے اور یہ 3 سال پرانی ویڈیو ہے۔ اس پر جو طاہر اشرفی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومتی بینچوں میں بھی بیٹھتا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اس ویڈیو کی فرانزک ہو جائے، اس کے بعد جو گنہگار ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ بھی فرانزک کس چیز کی ہوگی؟ ویڈیو آ گئی ہے اور اس ویڈیو کو وہ تسلیم اس نے کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں ویڈیو میں موجود نہیں ہوں، سارے عمل کو تسلیم کیا، لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ مجھے کچھ چیز پلائی گئی تھی اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ ویڈیو آ گئی ہے، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اب جو ڈی این اے کا یا جو باقی معاملات ہیں وہ ہوں گے، لیکن خدا کے لیے یہ اف اینڈ بٹ سے نکلنا ہوگا، یہ اگر مگر سے نکلنا ہوگا۔ جب تک ان لوگوں کے خلاف آپ کھل کر آواز نہیں بلند کریں گے یہ ہماری بدنامی کا باعث بنتے رہیں گے۔ یہ ان جماعتوں میں جب یہ ریپ کے حوالے سے اور جو نامرد بنانے کا جو معاملہ تھا اور اس پر آرڈیننس وزیر اعظم عمران خان لے کر آ رہے تھے تو یہی جمعیت علماء اسلام فیہ تھی جو سب سے زیادہ مخالف تھی، اور آج ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آج بھی یہ صرف مذمت کر رہے ہیں۔ کاش یہ خود اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا کے اس کا مقدمہ لڑتے اور اس معصوم بچے کو پروٹیکشن دیتے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔